یہ تو دوستو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ایک اور پاکیزہ تو آنے والی ایپیسوڈز انتہائی دھماکہ خیز ہونے والی ہیں۔ کہانی اب اس موڑ پر ہے جہاں پاکیزہ عدالت جانے کا فیصلہ پورے خاندان کو 2 حصوں میں بانٹ دے گا۔ فرینڈز، میری پریڈکشنز کے مطابق پاکیزہ آخرکار یاسین کے خلاف باقاعدہ کیس فائل کرے گی اور یہ قدم شہر میں ہلچل مچا دے گا۔ دوسری بڑی پیشن گوئی، اسلم صاحب دل سے بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے چاہے کھل کر اعلان نہ کریں۔ دوسرا امکان ہے کہ اصغر اپنے پچھتاوے کو عمل میں بدلتے ہوئے عدالت میں بہن کا ساتھ دے گا، لیکن خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ آنر کلنگ کی دھمکیاں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ کیا فراج آخر تک ساتھ دے گا یا پھر دباؤ میں آ جائے گا؟ دوستوں، آنے والی ایپیسوڈز میں انصاف اور غیرت کا اصل امتحان ہوگا، تو دیکھتے رہیے کیونکہ اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ ایک اور پاکیزہ کے بیشتر کردار شدید تضاد اور کمزوری کا شکار بھی نظر آتے ہیں۔ اسلم صاحب کی خاموشی ہمدردی نہیں بلکہ بزدلی محسوس ہوتی ہے۔ بیٹی پر ظلم ہوا اور وہ سماج کے خوف سے ٹوٹ گئے۔ ماں محبت کے نام پر بیٹی کا راستہ روک رہی ہے، جو دراصل پدر شاہی سوچ کی مضبوط کر رہی ہے۔ اگر اصغر غیرت صرف سے غصے تک محدود رہی، عملی حمایت میں دیر کی، فراج بھی غیر یقینی اور دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ سب سے مضبوط کردار پاکیزہ ہے، مگر بعض اوقات وہ جذبات میں حکمت عملی بھول جاتی ہے۔ یہ سب مل کر معاشرتی منافقت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں دیکھا کہ پاکیزہ اپنے والد، ماں اور خاندان کے سامنے یہ موقف رکھتی ہے کہ وہ یاسین کے خلاف عدالت جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ انصاف مانگنا اس کا قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ وہ اپنے والد سے شکوہ بھی کرتی ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے کھل کر اس کا ساتھ نہیں دیا، مگر پھر بھی وہ سمجھتی رہی کہ وہ دل سے اس کے ساتھ ہیں۔ دوستو، اس کی گفتگو میں دکھ بھی ہے اور حوصلہ بھی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سماج اسے بدنام کرے گا، مگر خاموشی اختیار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ دوستو، اسی طرح اس کے والد زیادہ تر خاموش اور ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ براہ راست بیٹی کو کچھ نہیں کہتے، مگر ان کی خودکشی کی کوشش اس بات کا اظہار ہے کہ وہ سماجی دباؤ اور بدنامی کے خوف سے شدید ڈرتے ہیں۔ وہ خاندان کی عزت اور بیٹی کی تکلیف کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی خاموشی ایک اندرونی کشمکش کو ظاہر کر رہی ہے۔ دوستو، پاکیزہ کی ماں کو عدالت جانے سے روکتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ صبر کرے اور معاملہ ٹھنڈا ہونے دے، کیونکہ اسے آنر کلنگ اور معاشرتی رد عمل کا خوف ہے۔ وہ بیٹی سے محبت بھی کرتی ہیں، مگر اس کی ترجیح خاندان کی سلامتی اور عزت پر ہے، اس لیے وہ قانونی لڑائی کو خطرہ سمجھ رہی ہیں۔ دوستو، اس ایپیسوڈ میں اصغر پہلے غصے میں تھا، مگر بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ بہن اکیلی کھڑی ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اگر وہ واقعی غیرت مند ہوتے تو بہن کے ساتھ عدالت ضرور جاتے۔ اس کی باتوں میں پچھتاوا بھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل بہادری بہن کا ساتھ دینا تھا، نہ کہ خاموش رہنا اور نظریں چرانا۔ دوستو، ڈرامہ ایک پاکیزہ ایک ایپیسوڈ بہت قیمتی ہے۔ یہ خاموشی کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ظلم سہ کر چپ رہنا دراصل ظالم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ غیرت کا اصل مطلب عورت کو روکنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کو حق دلانا ہے۔ خاندان اگر خوف اور بدنامی سے اوپر اٹھ جائے تو بہت سے سانحات ٹل سکتے ہیں۔ قانون سے ڈرنے کی بجائے اس پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ سے ہمیں بہادری کا سبق ملتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کے بعد سب سے اہم سوال آپ سے ہے، ڈرامہ ایک اور پاکیزہ میں آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے اور کیوں؟ کیا آپ کو پاکیزہ کی بہادری اچھی لگی، جو ہر دباؤ کے باوجود انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے، یا پھر اصغر کی بدلتی سوچ نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلم صاحب کی خاموشی کمزوری ہے یا اندرونی ٹوٹ پھوٹ؟ اور فراج، کیا وہ آخر تک ساتھ دے گا؟ یا اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے خیالات پڑھتے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری تجزیاتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا تو مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اگلی ایپیسوڈ کی زبردست پریڈکشنز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔
گڈ بائے, سی یو اگین.